بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں فوجی ٹرائلز کے خلاف، یعنی کہ سولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو، اس کے خلاف جو درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، کل ان کے اوپر ایک 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جس کی سربراہی چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب نے کرنی تھی، اور 9 رکنی بینچ لارجر جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ اچھا، یہ حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بہت بڑا بینچ اس کے اوپر تشکیل دے دیا گیا 9 رکنی، اور اس میں اہم ایک چیف جسٹس صاحب نے ایک جج کو رکھا، وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب آج جو اس کی سماعت ہونی تھی وہ تقریباً 1:45 بجے کے قریب اس کی ہونی تھی، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کتنے ججز شامل کیے گئے تھے پورے 9 رکنی لارجر بینچ میں۔ ایک تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، وہ سربراہی کر رہے تھے۔ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز سیکنڈ، 3rd نمبر پہ آتے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، اور 4th نمبر پہ ہیں جی منصور علی شاہ صاحب، اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظاہر علی نقوی صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، یہ سارے کے سارے ججز اس سماعت میں بیٹھنے تھے اور اس بینچ کا حصہ تھے۔ لیکن جیسے ہی آج اس کی سماعت کو لگ بھگ 1:45 بجے کے قریب شروع ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ 2 ججز بیچ میں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں وہ کیوں علیحدہ ہوئے۔ ایک تو بالکل سینیرٹی کے حساب سے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بینچ بنایا، اور معاملہ یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس کے اوپر جو فوجی عدالتیں نون لیگ چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیسز ہوں اور ٹرائل لیا جائے۔ نون لیگ کی جانب سے یہ ایک ایشو بنایا گیا ہے کہ تمام 9 میں کی واقعات جو ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر کیا جائے۔ مگر اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان یہ بات نہیں چاہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر فوجی عدالتوں کے اوپر بھروسہ کیا جائے یا ادھر ٹرائل چلے۔ تو یہ اصل معاملہ تھا جس کے اوپر مختلف درخواستیں جمع کرائی گئی تھی۔ آج جیسے ہی میں آپ کو بتا دوں ایک اور اس میں چھوٹی سی خبر، کہ جیسے ہی یہ بینچ تشکیل دیا گیا اس کے بعد آج ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا حکومت کی جانب سے، اور وہ یہ تھا کہ حالانکہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے سپتمبر میں جا کے ریٹائرڈ ہونا ہے، اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو ہیں انہوں نے سپتمبر میں جا کے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے، لیکن حکومت کو اتنی جلدی ہے، اتنی پھرتیاں حکومت کی دیکھیں کہ انہوں نے آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس مقدمے کا فیصلہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا فیصلہ ہے، اور یہ عدالتوں کی اپنی رٹ کا بھی فیصلہ ہے، کیونکہ عدالتوں کے علاوہ پیرالل عدالتیں قائم نہیں کی جا سکتی ہیں، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بڑے بڑے ججز اس کے اوپر فیصلہ بھی دے چکے ہیں، اور پہلے ججز کی ریمارکس بھی آئے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے جب APS کا معاملہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ بھی یہ بات کرتی ہیں کہ فوجی عدالتوں کا قیام بالکل ناجائز ہوتا ہے دستور کے مطابق، کیونکہ سولینز کے ٹرائل فوجی عدالتیں کیسے کر سکتی ہیں جبکہ پاکستان میں یا کنٹری میں ہائی کورٹس، لوور کورٹس اور سپریم کورٹ موجود ہو۔ تو خیر، آج پھر عدالت میں سماعت ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں اس بینچ کو مانتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی کہ میں اس بینچ کو مانتا نہیں ہوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ مکمل نہیں آ جاتا، ابھی اس کے اوپر حکم امتناعی جاری ہے، تو تب تک میں ایسے کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں، کیونکہ جو وہ قانون تھا اس کے اندر ایک شک ہے، شک میں بتایا گیا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ تشکیل دیں گے بینچ، اور یہ قانون اور آئین کے مطابق
بینچ تشکیل نہیں دیا گیا ہے، اس وجہ سے میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں اس بینچ کو مانتا ہوں۔ یہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے کیا کہتے ہیں ریمارکس سمجھ لیں یا ان کے دلائل سمجھ لیں، یا انہوں نے یہ کہہ کر بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جس کے اوپر ساتھ ہی پھر جسٹس طارق محمود صاحب مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات کی ہے، ان کی بات کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں اور میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میرے جو معزز فاضل ججز ہیں ان کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ حکم امتناعی کا اسٹے کا معاملہ ہے یہ ہماری جانب سے لمبا نہیں ہو رہا ہے، ہم تو اس کے اوپر فیصلہ دے دیتے ہیں، مگر اٹارنی جنرل یعنی کہ حکومت کی جانب سے اس میں ٹائم لیا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ تھوڑا سا معاملہ لمبا ہے، اس کے اوپر فیصلہ آ جانا تھا، مگر اسٹے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر لیا گیا ہے، انہوں نے ٹائم لیا ہے۔ تو خیر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کرنے کے بعد بینچ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ جو کیا کہتے ہیں وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، وہ گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں، انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آج سماعت ہوگی اور آج اس کے اوپر ہر حالت میں سماعت ہوگی اور یہی بینچ کرے گا، نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جو 7 رکنی بینچ تھا، اور وہی ججز تھے، صرف جو 2 ججز بیچ میں سے ہٹے وہ الگ ہو گئے، اور پھر تقریباً کوئی 1:45 بجے کے قریب کیا کہتے ہیں سماعت ہوتی ہے، ریمارکس آتے ہیں ججز کے اچھے، اس کے علاوہ وکلاء اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے آج اپنے دلائل مکمل کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے سماعت میں بیٹھتے ہی کہا کہ درخواست گزار جو ہیں فواد خواجہ صاحب وہ میرے رشتہ دار ہیں، اگر کسی شخص کو کسی فریق کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو وہ پہلے بتا سکتا ہے، کیونکہ اب یہی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور یہی بینچ اس کی سماعت کرے گا اور اسی بینچ نے فیصلہ دینا ہے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے درخواست دی ہوئی ہے، تو وہ اعتراض کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے ٹائم پہ۔ تو جو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ جی سر ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ تو سماعت ہوئی اور کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی، تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو جو ہدایات جاری کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کل صبح 9 بجے تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، کل صبح 9 بجے تک آپ نے تمام تفصیلات، جو لوگ بچے بوڑھے نوجوان عورتیں خواتین خاص کر کے جن کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے، ان کے نام، ان کے کیا کہتے ہیں ڈیٹیلز، تفصیلات تمام کی تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھنی ہے آپ نے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملزم تھے اور کن لوگوں کو آپ نے ویسے گرفتار کیا ہوا ہے 16 MPO کے تحت یا 13 MPO کے تحت یا کسی بھی اور مقدمے کے تحت اگر آپ نے گرفتار کیا تو ہمیں پتہ چلے۔ دوسرا صحافیوں کے حوالے سے اور وکلاء کے حوالے سے بھی لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو ہراساں کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور ان کی تفصیلات بھی مانگی ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہیں یا اغوا ہیں یا کسی مقدمے کا حصہ ہیں، خاص کر کے وکلاء یا صحافی برادری، تو ان کی بھی ڈیٹیلز کل 9 بجے تک پیش کی جائیں۔ تو یہ آج کی بڑی اپڈیٹ تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بہت بڑا کیس آج لگا ہوا تھا جس کی سماعت ہوئی اور سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم جلد از جلد دیں گے، کیونکہ یہ انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، تو اس کا فیصلہ ہم جلد از جلد ضرور دیں گے۔ کچھ لوگوں کی افواہیں تھی، اسپیکولیشنز آپ کہہ لیں کہ یہ بینچ بھی ایسے ہی ٹوٹ جائے گا جیسے کیا کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بینچ ایک بنا تھا اور پھر وہ بینچ ٹوٹتے کسی نے ریکیوز کیا، کسی نے اختلافی نوٹس دیا
اور کسی نے ویسے علیحدگی کر لی اور وہ بینچ 3 رکنی رہ گیا تو یہ ایسے ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن نہیں، یہ نہیں ٹوٹا، یہ 2 رکنی بینچ 2 ارکان جو ہیں 2 جسٹس سائٹ پہ ہو گئے اور باقی 7 رکنی لارجر بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا وہی، اور اس کا فیصلہ انشاءاللہ جلد آئے گا۔ اب کل تمام فریقین اپنی ڈیٹیلز لے کے آئیں گے اور باقی فریقین کی دلائل بھی سنے جائیں گے اور سپریم کورٹ اس کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آج کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔